وہ شاہ امم، وہ سراپا جود و کرم، وہ ماہ فضل و کمال، وہ سراپا حسن و جمال کہ جن کو اللہ رب العزت نے سب نبیوں سے پہلے پیدا فرمایا مگر سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے یوم الست میں سب سے پہلے بلا کا نعرہ لگایا، جن کی مدد و نصرت کی گواہی عالم ارواح میں انبیاء کرام سے لی گئی، جن کی آمد کی خوشخبری ہر الہامی کتاب میں دی گئی، جن کے پنگھوڑے کو فرشتے ہلایا کرتے تھے، جن کے نور ولادت نے دنیا کو جگمگایا، جن کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، جن کے لعاب مبارک نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا، جن کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا، جن کی چشم مبارک اگر محو خواب ہوتی تو بھی دل مبارک بیدار رہتا تھا، جن کا مبارک پسینہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا، جن کے جسم اطہر پر مکھی بھی نہ بیٹھتی تھی، جن کے بدن مبارک سے نکلنے والی نجاست بھی پاک تھی، جن کی ولادت باسعادت پر شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، جن کا قرین اور موکل جن بھی مسلمان ہو گیا، جن پر درود و سلام بھیجنا امت پر واجب کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کے سر پر نصرت بالرعب کا تاج سجایا گیا، جن کو ورفعنا لک ذکرک کا مژدہ سنایا گیا، جن کا وجود مسعود اپنے مرقد اقدس میں حیات حقیقیہ کے ساتھ زندہ ہے، جن کا مرقد مبارک عرش معلی سے بھی افضل ہے، جن کے مرقد مبارک پر موکل فرشتہ امت کا درود و سلام پہنچاتا ہے، جن کی حجرہ اور ممبر کا درمیانی حصہ بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جن کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا، جن کو حوض کوثر کا والی بنایا جائے گا، جن کی امت قیامت کے دن سب امتوں سے زیادہ ہوگی، جن سے دین کی تبلیغ پر قیامت کے دن گواہی طلب نہ کی جائے گی، جن پر نازل ہونے والی کتاب جنت میں پڑھی جائے گی، جن کی زبان عربی اہل جنت کی زبان بنا دی جائے گی، جن کے خیر مقدم کے لیے کائنات کو دلہن کی طرح سجایا گیا، بقول شخص کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسل نہ ہوتا۔